الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، ہمارا جو درس اتوار کے دن لگاتار جو ہو رہے ہیں، تو ایمان کے سلسلے میں ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکانوں پر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے آئی تھی. آج کا بیان ایمان کے 6 ارکانوں میں سے تیسرا رکن اللہ کی کتابوں پر ایمان، اس بارے میں ہے. اس سے پہلے 2 باتیں ہم نے سمجھی تھی. ایک، اللہ پر ایمان کا معنی مطلب کیا ہے. دوسرا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان کا معنی مطلب کیا ہے. تو یہ 2 باتیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں. تو تیسرا رکن ایمان کا ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. تو اس میں قرآن بھی ہے. تو ہم پہلے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے پہلے یہ سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا. انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر دور میں پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا. انسانوں کی رہنمائی کے واسطے اللہ تعالیٰ نے پورے مکمل انتظامات کیے، جیسے پیغمبروں کو بھیجنا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. جس موقع پر پیغمبروں کو کتابیں دینے کی ضرورت پیش آئی، اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے ذریعے سے، صحیفوں کے ذریعے سے قوموں کی، انسانوں کی ہدایت کا کام اور اس کا انتظام کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے کیا. تو جو کتابیں اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کیے پیغمبروں پر، ان کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جو مکمل سامان اللہ نے رکھا، تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. پہلے ہم قرآن کی چند آیتیں دلیل کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا صرف قرآن ہی نازل کرے دنیا میں، یا اس سے پہلے بھی کوئی کتابیں اللہ تعالیٰ نازل کیے ہیں یا نہیں ہیں. تو اس بارے میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورۃ الحدید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کی 25ویں آیت میں فرمایا. اللہ فرماتے ہیں: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب. سورہ نمبر 50 پر 7 ہے، آیت نمبر 25 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ سنیے: یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتابیں اور میزان نازل فرمائی، تاکہ لوگ عدل پر، انصاف پر قائم رہیں. تو سورہ حدید کی 25ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی کہ ہم نے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں، تو کھلی دلیل کیا ہے؟ کتابیں. تو اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ، ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی. تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کے پیغمبروں پر بھی کتابیں نازل کی تھے. تو یہاں کتابیں نازل کیے اللہ بول کے ہے، تو وہ کتابیں پر ایمان لانا ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. ایسا اللہ کہاں فرماتے ہیں؟ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ جب شروع سے پڑھتے آپ
تو 4 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، تقریباً ہر ایک کو یاد رہتی یہ آیتیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے کہ ایمان والے کون ہیں؟ وہ ہیں جو آپ پر جو کتاب نازل کی ہے، آپ پر مطلب اللہ کے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو اللہ نے کہا کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوئی، یعنی قرآن پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو بات یہیں تک اللہ ختم نہیں کرے، بلکہ یہ بھی بولے اور ان کتابوں پر بھی ایمان لے آئیں، وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو کتابیں اللہ تعالیٰ نازل کرے وہ کتابوں پر بھی ایمان لائیں، تو وہ مومن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ان کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں ان آسمانی کتابوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں ہدایت کے طور پہ، رہنمائی کے طور پہ اللہ نے اتاری ہیں ان کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب وہ کتابیں کون سی ہے؟ تو قرآن میں اللہ نے جو کتابوں کا ذکر کیا وہ کتابوں پہ تو ہم ویسا ہی ایمان رکھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کون سی کتابوں کا ذکر کیے ہیں، تو ان کتابوں پر ہم ایمان رکھنا ہے۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، جو بھی اللہ تعالیٰ کتابیں نازل کرے وہ کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کون سی کتابوں کا ذکر کرے، دلیل کے لیے ایک آیت آپ دیکھ لیجئے، سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 3 آیت میں فرمایا، وہ اللہ جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل کو اتارا۔ تو قرآن میں وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، یہ کتاب اللہ نے ذکر کیا، تورات۔ اللہ نے اس کتاب کا نام لیا کہ ہم نے تورات نازل کیا۔ تو یہ تورات کس پہ اللہ نازل کیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی اور آیتوں میں بھی اس کا ذکر کیا، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ تو یہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ تورات ایک کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ، حق باتیں کیا ہے، ہدایت کا راستہ کیا ہے، اللہ نے تورات کے اندر بتائی۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا۔ دوسری کتاب جس کا ذکر قرآن میں ہوا وہ ہے انجیل۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی عیسیٰ علیہ السلام پر۔ انجیل ایک دوسری کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی۔ یہاں ایک بات آپ یہ یاد رکھیں، انجیل جس وقت اللہ تعالیٰ دنیا میں نازل کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اس میں پوری حق باتیں تھی، اللہ کا کلام تھا۔ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے جانے کے بعد وہ انجیل کے اندر لوگ تبدیلی کرنا شروع کرے، یہاں تک کہ پھر اس کو ایک الگ نام دیے کتاب مقدس کے نام پہ، پھر اس کو بدلتے آج عیسائیوں کے پاس جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ پیغمبر کو مانتے ہیں اور وہ ان کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دے کے آج کرسچنزم ایک نیا مذہب دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، تو آج ان کے پاس جو کتاب ہے وہ کتاب انجیل نہیں ہے۔ وہ کتاب جسے آج وہ بائبل کا نام دیے ہیں وہ ایک الگ کتاب ہے جس کے اندر ملاوٹ ہے، غلطی ہے،
इंसानों ने, लोगों ने, पादरियों ने अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी मजहब के अंदर तोड़ मरोड़ इतना मिला मिला के रख दिया है कि असल किताब ख़त्म कर दी गई है और नकली यानी लोगों की बरनाबस यहाँ से वहाँ से मिला मिला के वो जो प्योर थी उसको मिटा दिए हैं। तो आप गलती से भी ये ना समझें कि इंजील ही आज ईसाई मानते हैं, हरगिज नहीं है। आज की जो बाइबिल है वो इंजील से बहुत हट के है। तो हम जो ईमान रखते हैं वो क्या है? इंजील अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल करे तो उस पे हम ईमान रखते हैं, बाकी जो गलती हो गई हम उसको नहीं मानेंगे। तीसरी किताब जो जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया, अल्लाह ने फरमाया व आतैना दाऊद ज़बूरा, हमने दाऊद को ज़बूर अता की। तो एक तीसरी किताब जिसका जिक्र कुरान में हुआ वो क्या है? ज़बूर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला नाजिल किए। किताब का नाम है ज़बूर। ये अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल किए। इसी की तिलावत के बारे में कुरान के अंदर ये बात अल्लाह ताला ने सूरे सबा के अंदर अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला, कि हम दाऊद को अपनी जानिब से फ़ज़ल अता किए। इनके बारे में हम भी सुनते हैं, लोगों में मशहूर है, दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ बड़ी प्यारी आवाज़ थी। जब ये किताब की तिलावत करते थे अल्लाह की मखलूक, चरिंदे, परिंदे, पहाड़ उनकी बातों पे तवज्जो देते थे। युसब्बिहना मअहु वत्तैर, अल्लाह ने कुरान में फरमाया। ये जो बात है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब कुरान मजीद जैसे अल्लाह के नबी पे नाजिल किया गया, वैसे दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने ये जो किताब नाजिल की, ये किताब की तिलावत के बारे में कुरान के अंदर जो बयान हुआ वो क्या है? युसब्बिहना मअहु वत्तैर, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब इसकी तिलावत करते थे तो उनके साथ चरिंदे परिंदे भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते थे। अल्लाह ने फरमाया सूरे सबा आयत नंबर 10 से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पूरा वाक़या मिलेगा। तो बात यह है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ज़बूर किताब नाजिल करे, वो किताब का हक़ वो खुद पढ़ के तिलावत करके अमल करते थे और फिर कौम वालों को भी उसके लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। ये फिर चौथी किताब क्या है? एक नाम ये लोग भूल जाते हैं, उसके लिए आपको मैं पूछ रहा हूँ, चौथी किताब क्या है? क्या है? सहीफे। जुमा में एक सूरा आप लोग सुनते, सूरतुल आला, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। ये सूरे के आखिर में पढ़ते सुहुफ इब्राहीमा व मूसा, सुहुफ इब्राहीमा व मूसा, इब्राहिम और मूसा के सहीफे। तो अल्लाह ने सहीफे कहा, तो ये सहीफे क्या हैं? अल्लाह ताला ने चंद औराख, चंद तख्तियाँ जिस पे अल्लाह के कलाम था, अल्लाह की बातें थी, अल्लाह के अहकामात थे। कुरान के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात आई। मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे गए। कौन से पहाड़ पे जी? कौन से पहाड़ पे गए मूसा अलैहिस्सलाम? तूर पहाड़ पे गए। पहाड़ पे जाके क्या लेके आए थे? आते वक्त क्या लेके आए थे? अल्लाह ने कहा सुहफ़ इब्राहीम व मूसा, सूरे आला आयत नंबर 19, अल्लाह ने कहा कि यानी इब्राहिम और मूसा के सहीफे, तख्तियाँ। मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ पे गए, अल्लाह ताला उनको तख्तियाँ दिया। तख्तियाँ यानी पत्थर समझे, पेपर समझे, जहाँ जिस पे अल्लाह ताला अपने अहकामात, अपनी बातें, अपनी आयतें अल्लाह नाजिल किए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला वो भी दिए, सहीफे उनको भी दिए, मूसा अलैहिस्सलाम को दिए। तो यहाँ मूसा पे जो तौरात नाजिल हो रही वो भी है, लेकिन सहीफे भी अल्लाह दिए। लेकिन उसके साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिक्र सूरे आला के आयत नंबर 19 में अल्लाह बोले। तो आम तौर पे मुसलमानों के अंदर गलत फहमी क्या? तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान, जिनके पास इल्म है उनके पास इतना ही इल्म है, जबकि हकीकत क्या है? अल्लाह ने इसका भी जिक्र किया, सुहफ़ इब्राहीम व मूसा। तो सहीफे
اللہ نے نام دیا صحیفے، تو وہ صحیفے اللہ تعالیٰ ان پہ جیسے نازل کرے ہم اس پہ ویسا ہی ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ 4 5ویں اب بولیے، اب ہے قرآن۔ تو یہ صحیفے ابراہیم علیہ السلام بھی اور موسیٰ علیہ السلام دونوں پر بھی، اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نازل کیے۔ تو اس کی جو دلیلیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھا میں، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 3 میں یہ پوری دلیلیں ہیں۔ صحف ابراہیمہ کا ذکر سورہ اعلیٰ میں ہے۔ اب آئیے یہ قرآن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے، یہاں ایک بات آپ دماغ میں رکھو، قرآن یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام ہے ٹوٹل، جسے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی پہ اتارے، یہ ہمارا ایمان ہونا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارے، یہ ایمان ہمارا ہونا ہے۔ تو ہم قرآن پہ بات کرتے ہیں۔ قرآن کے سلسلے میں قرآن کا جو ڈیفینیشن ہے، قرآن کیا ہے، تو ہم قرآن کے بارے میں لوگ جو باتیں بتاتے ہیں ہم قرآن کی روشنی میں اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 20/6 ہے، آیت نمبر 190 پر 2، 190 پر 3، 190 پر 4 آپ یاد رکھ لیں، بعد میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، آرام سے دیکھیے کہ قرآن، یعنی قرآن پر جب ہم ایمان کی بات کریں تو ہم اس کو قرآن سے سمجھنا ہے کہ اللہ نے قرآن پر ایمان لانے کے بارے میں، قرآن کیا ہے، اس کا ذکر اللہ قرآن میں کیا بولے، یہ نہیں کہ ہم لوگاں کیا بولے، لوگوں کے اندر کیا بات مشہور، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ہے یہ، اور اللہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی پہ نازل کر، یہ کہاں ہے؟ تو سورۃ الشعراء سورہ نمبر 20/6 ہے، آیت نمبر 190 پر 2، 190 پر 3 اور 190 پر 4، 190 پر 5 اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یقیناً یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے۔ کس کا؟ رب العالمین، اللہ کا یہ کلام ہے، ٹھیک ہے۔ نزلہ، یہ پہلی بات اللہ بولے کہ قرآن کیا ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، لانے والے کون؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، اسے امانت دار فرشتہ یعنی جبرائیل لے کر آئے۔ یہ دوسری بات، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ کا کلام اللہ کس سے بھیجے؟ اللہ بولے جبرائیل، تو وہاں ان کا نام نہیں ذکر کرے، اللہ بولے روح الامین، جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے۔ کیا معنی بولیے؟ روح الامین، امانت دار۔ امین کا معنی کیا ہے؟ امانت دار، یعنی اللہ یہ بولے کہ جبرائیل محمد پہ جو اتارے وہ پوری امانت کے ساتھ اتارے ہیں۔ اللہ کا جو کلام اللہ نازل کیے، جبرائیل علیہ السلام وہی کلام اللہ کے نبی پہ سیدھا اتارے ہیں، اور اس میں وہ اتنے پکے، اتنے سچے تھے، اللہ کو ان کا یہ کام اتنا پسند آیا، اللہ نام ہی رکھ دیے نزل بہ روح الامین، اللہ تعالیٰ امانت دار فرشتے کے ذریعے سے قرآن نازل کیا۔ تو یہ دوسری بات اللہ یہاں بیان کی۔ تیسری بات اللہ بولے علی قلبک لتکون من المنذرین، اے محمد آپ کے دل پر اترا ہے۔ یہ قرآن کس پہ اترا ہے؟ اللہ کے نبی، اے محمد یہ کلام آپ پہ اترا ہے۔ یہ تیسری بات اللہ تعالیٰ بولے، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بولے بلسان عربی مبین، صاف عربی زبان میں۔ کس میں؟ صاف عربی زبان میں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن نازل کیے، تو قرآن کے بارے میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 190 پر 2 سے لے کر 190 پر 6 تک اللہ تعالیٰ 90 پر 2، 190 پر 3، 190 پر 4، 190 پر 5، 190 پر 6 پوری قرآن کے بارے میں بیان ہے۔ تو خود قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو دیکھیے ہم جو ایمان کی بات کرتے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہونا، کیسا مضبوط کہ قرآن کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا بولے؟
تو ایسا نہیں کہ لوگ وہ بولے یہ بولے. قرآن کیا بولتا ہے؟ قرآن یہ بولتا ہے کہ قرآن رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے، رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے. دوسری بات یہ بولتا ہے کہ امانت دار فرشتے نے اتارا ہے. تیسری بات بولے کہ آپ کے دل پہ، آپ کے قلب پہ ہم اتارے ہیں. چوتھی بات اللہ بولے صاف عربی زبان میں ہم قرآن کو اتارے. تو قرآن عربی زبان میں ہی پڑھنا کیوں؟ قرآن عربی زبان میں ہی نازل ہوا، تو اس لیے ہم قرآن کو عربی زبان میں ہی سیکھنا ہے، پڑھنا ہے. بلسان عربی مبین، صاف عربی زبان میں اللہ قرآن نازل کرے. قرآن کے بارے میں یہ جو ایمان ہے، یہ ایمان کے طور پہ ہم کو یہ باتیں یاد رکھنا ہے. تو اب تک جو باتیں معلوم ہوئی وہ یہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری پیغمبر پر اور اس سے پہلے پیغمبروں پہ اللہ تعالیٰ جو جو کتابیں نازل کرے وہ پوری کتابوں پہ ہم ایمان رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ تورات نازل کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، انجیل نازل کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، زبور نازل کرے حضرت داؤد علیہ السلام پہ، صحیفے اللہ تعالیٰ دیے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نازل کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو یہ آسمانی کتابیں تھی اللہ تعالیٰ نازل کیے، اس میں ہدایت تھی، اس ٹائم تک ہم ایمان رکھیں گے. لیکن اب ہمارا ایمان صرف اور صرف قرآن پہ ہوگا. قرآن کے علاوہ اس سے پہلے کی آسمانی کتابیں ہمارے لیے ایمان کا ذریعہ ہے، لیکن ہدایت کی اگر بات کریں تو ہدایت اسی میں ہے. اب ایک مسلمان، اب کیا بلکہ قیامت تک اگر کوئی مسلمان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اسے صرف یہ کتاب قرآن پر ہی ہدایت ہے. یہ کتابوں کو آپ ماننا، ایمان رکھنا، لیکن ہدایت کے لیے تلاش کس میں کرنا ہے آپ؟ اس میں. ہاں پوچھ سکتے ہیں کہ جب یہ آسمانی کتابیں تھی تو اس سے ہم کئی کو نہیں لے سکتے. اس لیے نہیں لے سکتے کہ یہ کتابیں آج دنیا میں ہیں، محفوظ ہے. کیا اللہ تعالیٰ جیسے نازل کرے تھے ویسی ہی پیور کتابیں یہ کتابیں دنیا میں محفوظ ہے؟ نہیں ہے. دنیا میں محفوظ اگر کوئی کتاب ہے تو کیا ہے؟ قرآن ہے. تو اس لیے ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن پر ہی ایمان رکھنا اور ایسا ایمان رکھنا کہ قرآن ہی کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے. کیوں ہدایت ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہجر کے اندر، سورہ ہجر آیت نمبر 9 اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9. اللہ بولے کہ یہ قرآن، یہ نصیحت، اس ذکر کو ہم ہی نازل کیے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو ہم آج کا مسلمان ہو یا قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کس میں ہے؟ صرف قرآن میں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، جس کی وجہ سے وہ کتابیں آج دنیا میں محفوظ نہیں ہیں. اگر کوئی کتاب آج دنیا میں ویسی کی ویسی ہی محفوظ ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن. 1400 سال پہلے قرآن جیسے اترا، نازل ہوا، آج تک بھی قرآن ویسے ہی ہے. قرآن میں ایک حرف کی، ایک آیت کی، ایک سورے کی کوئی کمی زیادتی نہیں کی گئی. جیسا قرآن اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا، ویسی ہی قرآن آج تک محفوظ ہے. تو قرآن پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن میں ہی ہمارے لیے ہدایت ہے اور ہم اس کی ہی پیروی کرنا ہے. اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے تو اسی میں ہمارے لیے ہدایت ہے. اچھا ایک اور بات، قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ ہدایت رکھے، اسی پہ عمل کرنا، اسی کو فالو ہونا بول کے اللہ کہاں بولے کہ آپ قرآن ہی کو پڑھنا ہے، قرآن ہی کو فالو ہونا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 150 پر 5 اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ
واتقوا لعلکم ترحمون. اللہ کیا بولے؟ ترجمہ سنو. اور یہ ایک کتاب ہے، قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا، بڑی خیر و برکت والی. یہ قرآن کیا ہے؟ بڑی خیر و برکت والی کتاب ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ فاتبعوہ، تم اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو. تو اتباع کس کی کرنا ہے؟ قرآن کی. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے، تو اس لیے تم اسی کتاب کی اتباع کرو. تو یہ آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 150 پر 5 کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اتباع کی کتاب ہے، کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کی اگر کوئی کتاب ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے، قرآن شریف. یہی قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور ہمیشہ کے لیے اسی میں ہدایت ہے. تو اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے کا معنی مطلب یہ ہے جو ہم یہ 5 کتابوں کے سلسلے میں ہم سمجھے ہیں. تو قرآن کے اندر جو کتابوں کا ذکر ہوا وہ کتابوں پر ہم ویسے ہی ایمان رکھیں گے. قرآن پر ہمارا ایمان مفصل ہوگا، یعنی اتنا ہوگا کہ ہمارے لیے قرآن ہی کے اندر ہدایت ہے اور نجات ہے، یہ ہمارا ایمان ہوگا. بقیہ قرآن کے سلسلے میں اور بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے اس پر گفتگو ہوگی. اب تک کے لیے اللہ کی کتابوں پر ایمان کا معنی مطلب سمجھ لیجئے. اللہ کی کتابوں پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں پہ جو کتابیں نازل کیے ان کتابوں پر ایمان رکھنا چاہیے، ایمان لانا ضروری ہے. یہ ہمارے ایمان کا ایک تیسرا رکن ہے. پہلا رکن تھا اللہ پہ ایمان، دوسرا رکن تھا اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، تیسرا رکن ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان. تو اللہ کی کتابوں پر ایمان، تورات، انجیل، زبور، صحیفے اور پھر قرآن، اس پہ ہمارا ایمان. تو اس میں اللہ کی کتابوں پر ایمان کے بارے میں جو بات خلاصہ ہے وہ یہ کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر پہ نازل کیا ہے، اور اسی قرآن میں تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے. قرآن کے علاوہ دوسری کتابیں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ اب نہیں بن سکتی ہیں. وہ زمانے میں ہدایت کا ذریعہ تھی، اب اس لیے نہیں بنتی کہ وہ دنیا میں وہ کتابیں اس وقت محفوظ نہیں ہیں. اگر محفوظ ہے تو قرآن ہی محفوظ ہے، قرآن اچ کئی کو محفوظ ہے. اللہ ذمہ داری لیے. قرآن میں دلیل اللہ تعالیٰ بولے سورہ ہجر کی 9ویں آیت میں کہ قرآن کو ہم نازل کرے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اللہ بولے تو یہ حفاظت کی جانے والی کتاب ہے. تو یہ قرآن کا مرتبہ ہے. میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، قرآن اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری کتابوں کی جیسا اس کو نہیں چھوڑ دیے، بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کیے، اور یہ بھی بولے کہ یہ خیر و برکت والی کتاب ہے. تو ہم مسلمان ہیں، جب ہمارے ہاتھوں میں خیر و برکت والی کتاب ہے، پھر بھی اگر ہم نہ پڑھیں، اس کی تلاوت نہ کریں، اس کو نہیں سمجھیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، ہمارے گھروں میں اتنی بابرکت کتاب کی تلاوت نہیں ہوگی، تو پھر اللہ کی برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ بولے کہ یہ بابرکت کتاب ہے. تمہاری زندگی میں، تمہارے گھروں میں اگر برکت ہوگی تو اسی کتاب کے ذریعے سے ہوگی. اللہ جب اس کے بارے میں یہ بولے، پھر بھی ہم یہ قرآن کے بارے میں ایسی سستی، ایسی غفلت برتتے ہیں. ہم قرآن کی تلاوت کرنے کے بارے میں فکر نہیں کرتے، پڑھنے پڑھانے کے بارے میں فکر نہیں کرتے. آپ قرآن کی سورہ شعراء کی جو آیتیں آپ سنیں، اللہ بولے صاف عربی زبان میں ہم نازل کرے. تو قرآن عربی زبان میں سیکھنا ہے، عربی زبان میں پڑھنا ہے. یہ عربی زبان کی بات الگ ہے، عربی زبان کا مزہ الگ ہے. جو کتاب جس زبان میں نازل ہوئی وہ زبان اسی کتاب میں پڑھو. آپ اپنے بچوں کو انگلش نہیں پڑھے جیسا انگلش کو تیلگو میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ لیں گے، بلکہ پڑھتے آپ کبھی نہیں پڑھتے، کبھی نہیں پڑھتے. لیکن قرآن کی جب بات آئے، عربی کا ٹرانسلیٹ تیلگو میں کر لیں گے، اردو میں کر لیں گے، انگلش میں کر لیں گے. نہیں بھائی، قرآن عربی میں نازل ہوا، عربی سیکھیے، عربی پڑھیے. عربی آسان ہے، قرآن سیکھنا آسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ.
ہم قرآن کو آسان کیے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تو جب اتنی بابرکت کتاب، اتنی رحمتوں والی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے لائی گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی، اتنی بابرکت کتاب اگر ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، اگر اب بھی ہم یہ کتاب کی تلاوت نہیں کریں گے، یہ کتاب کا پڑھنا سیکھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو ہم جان بوجھ کے اللہ کی برکت سے دور ہونے کے برابر ہے. اور کوئی مسلمان یہ نہیں سمجھتا کہ ہم اللہ کی برکت سے، رحمت سے کتنا دور ہو رہے ہیں. تو آپ دنیا کی دوسری لینگویجز، انگلش، اردو، تیلگو پڑھتے نہیں پڑھتے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے، عربی زبان میں قرآن سیکھنا، پڑھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہ صرف عالم کے لیے، حافظ کے لیے، موزن کے لیے، حافظ صاحب کے لیے، حضرتوں کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن کیا ان کی کتاب ہے؟ ان کی کتاب ہے نہیں. کس کی ہے؟ تمام انسانوں کے لیے ہے. اور خاص کر کے جو اس پہ ایمان لائے ہیں اس میں سے ہر ایک کا حق ہے قرآن کھولنا، قرآن کی تلاوت کرنا. اگر اتنا سننے کے باوجود بھی اگر ہم قرآن نہیں پڑھے، قرآن کی تلاوت اگر ہمارے گھروں میں نہیں ہوئی، اللہ بولے بابرکت کتاب نازل کرے، بابرکت کتاب نازل کرے بعد بھی اگر ہمیں قرآن کی تلاوت نہیں کرے تو بہت بد نصیب ہوں گے. آج مسلمان برکت کہاں کہاں تلاش کرتا ہے. کیا گھر پہ ناریل لٹکانے سے برکت ہوگی؟ گھر کے سامنے کوئی تربوز خربوز لگانے سے برکت ہوگی؟ کیسے برکت ہوگی؟ برکت بولے اللہ برکت والی کتاب قرآن ہے. وہ قرآن کو چھوڑ دے کے الماری میں لپٹ کے رکھے، ایک اچھے کپڑے میں جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیے ہیں، ختم. اب کون پڑھنا ہے؟ تلاوت کون کرنا ہے؟ قرآن سمجھنا کون؟ عمل کرنا کون؟ کیا قرآن اس واسطے نازل ہوئی ریشم کے کپڑوں میں لپیٹ کے اوپر رکھنے کے واسطے نازل ہوئی؟ نہیں نا. کیا قرآن اس لیے نازل ہوئی کہ ضرورت پڑنے پہ قسم کھانا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے؟ قرآن اس واسطے نازل ہوئی. ہم لوگ قرآن کو کیا سمجھ لیے؟ قسم کی کتاب. گھروں میں رکھے تو برکت کی کتاب. یہ برکت ہے؟ کیسے برکت ہوتی ہے؟ برکت اس وقت ہے جب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے. تو وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، سورہ انعام کی آیت نمبر 155، 150 پر 5 کی آیت کو یاد رکھیے. اللہ بولے وَهَذَا کتاب، یہ ایسی کتاب ہے، انزلناہ، ہم اس کو نازل کریں، مبارکن، برکتوں والی کتاب ہے، فاتبعوہ، اسی کتاب کی پیروی کرو، واتقوا، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے. اگر ہم پہ اللہ کا رحم چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے. نہیں، آپ کو اللہ کے رحم و کرم کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے. اللہ بولے کہ اللہ کا رحم و کرم حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ کتاب پہ ایمان لاؤ، اس کو پڑھو، اس کی اتباع کرو. اگر ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے، اس کی تلاوت نہیں کریں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر بد نصیب قوم ہوگی وہ قوم جس کے پاس ایسی کتاب ہدایت ہونے کے باوجود بھی نہ تلاوت کی، نہ سمجھی، نہ عمل کری، تو بہت بد نصیب قوم ہوں گی. تو اللہ کی کتابوں پر ایمان کے بارے میں قرآن ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے رحمت، اللہ کی برکتیں نازل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک مسلمان، مرد اور عورت، قرآن کو عربی زبان میں سیکھنے کی، پڑھنے کی کوشش کرے. آپ تھوڑا سا وقت نکالیں، تھوڑا سا محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کی زبان پہ قرآن کو، عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی قرآن کو صحیح معنوں میں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی کتابوں پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، تیری یہ جو کتاب، برکتوں والی کتاب ہمارے پاس اس وقت ہے، اے اللہ اس کتاب کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اس کتاب پہ عمل کی توفیق نصیب فرما، اس کتاب کو خود پڑھ کے عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہم کو توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، اے اللہ یہ کتاب کی تلاوت کے ذریعے سے وہ پریشانیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تیرا وعدہ ہے کہ یہ قرآن برکتوں والی کتاب ہے، تو اے اللہ تیری برکتوں والی کتاب کو پڑھ کے اپنی زندگی کو بابرکت بنانے کی توفیق ہم میں سے ہر مرد، ہر عورت کو نصیب فرما. اے اللہ، جتنے مرد، جتنی عورتیں آ کے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے.
آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار قرآن کے بارے میں اور تفصیل سے ہوگا بیان۔ قرآن اللہ تعالیٰ نازل کیے تو قرآن پہ ایمان رکھنے کا معنی مطلب کیا ہے، قرآن کتنے سالوں میں نازل ہوئی، قرآن کا حق کیا ہے، قرآن پہ اگر کوئی مسلمان عمل نہ کرے، تلاوت نہ کرے تو اس کی سزا کیا ہے، اس کا برا انجام کیا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ آئندہ اتوار ہم گفتگو کریں گے۔ مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ وقت نکال کر کے آنے کی کوشش کریں۔ زندگی بھر گھر کے کام عورتوں کو، باہر کے کام مردوں کو رہتے ہی ہیں، لیکن ایسے جو باتیں ہیں ہمارے ایمان سے جڑی ہوئی باتیں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، اللہ پہ ایمان کے بارے میں، وہ باتوں کو سننا سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے تھوڑا سا اپنے کاموں کو، پکوانوں کو تھوڑا آگے پیچھے کر لے کے آئیں۔ انشاءاللہ آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، ہر ایک لمحے پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ثواب دے گا۔ آپ مسجد میں آ کے بیٹھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چن لیا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت بازاروں میں پھر رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، باتاں کر رہے ہیں، ٹی ویاں دیکھ رہے ہیں، فوناں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی دین کی باتیں سننے کے لیے، اگر آپ اللہ کے گھر میں آپ آئے بولے تو اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ چاہتے ہیں، تو یہ امید، یہ حوصلہ ہمیشہ پابندی سے رکھیے، پابندی کیجیے۔ آنے کے بارے میں زیادہ وقت نہیں ہے، بس گھنٹہ ہی ہے، 1 گھنٹے کا وقت ہے، تھوڑا بہت ہم ایڈجسٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ دین کی بہت ساری باتیں ہم سن بھی سکتے ہیں، معلومات بھی کر سکتے ہیں، آپ کو سوالات ہیں تو پوچھ بھی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے ایسے گھر میں بیٹھ کے ہمارا وقت اگر اتنا اچھا نکلتا ہے تو یہ ہمارے لیے قیامت کے دن بہت زیادہ نیکیوں کا ذریعہ بنے گا۔ اب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کل قیامت کے دن آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا 1 گھنٹہ کتنا زیادہ فضیلتوں والا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ کوئی ضروری سوال ہے قرآن کے بارے میں تو کر سکتے ہیں، جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں۔ جی 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 ہاں ہاں، تو لوگ سمپل سے یاد رکھنے کے لیے سر رکھ لیے ہیں۔ جی جی ہاں، تو ہم وہی بیان میں ذکر کریں، لوگوں کے اندر تورات، انجیل، زبور، قرآن اتنے ہی مشہور ہے، نہیں صحیفے ہم تو بول رہے ہیں قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، سورہ اعلیٰ، سورہ نمبر اور آیت نمبر کی دلیل دے رہے ہیں۔ آپ اسی میں سورہ اعلیٰ میں آیت نمبر 19 میں اللہ خود جب بولے تو ہمیں ایمان ہمارے حساب پہ وہ 4 یہ 4 وہ 4 یہ 4 ایسا یاد نہیں رکھ لینا، جہاں 4 ہے وہاں 4 پہ ایمان رکھیے، جہاں 4 نے کچھ زیادہ ہے توڑ مروڑ کر کے اس کو بھی اس میں نہیں ملانا ہے۔ تو 4 خلیفہ تھے، ٹھیک ہے صحیح بات ہے، خلیفہ تھا 4 تھے، لیکن کتابیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی نہیں بولے، جو کتابیں جو صحیفے اللہ بولے اس پہ ہم ویسا ہی ایمان رکھیں گے۔ تو وہی صحیفے، تو ہم اس لیے ہاں صحیفے بولے یا کتاب بولے، ہاں تو وہی، تو وہ اس کو کتاب، جو کتاب ہے وہ کتاب مانیے، آپ جو صحیفے ہے صحیفے مانیے، اس کو کتاب کا نام مت دیجیے، صحیفے ہی نام دیجیے۔ جی نہیں، آپ انکار کر بھی نہیں سکتے، میری بات نہیں نا۔ جی 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 جی، تو کتابیں 4 ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صحیفوں کا بھی ذکر کرے ہیں تو اس لیے صحیفوں کو بھی ہم ماننا ہے۔ باقی جہاں گنتی نہیں ہے ویسا، قرآن میں یا حدیث میں اللہ تعالیٰ جیسی تعداد بولے ہیں، جیسا بتائے، ہم کو ویسا ہی ماننا پڑے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، دعا پڑھ کے اٹھیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔